ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن الله يحب المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب الذين أن يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کہ رب العالمین اس مسلمان سے محبت فرمائے۔ جس طرح دنیا میں انسان کسی جگہ کام کر رہا ہو، کسی فیکٹری میں ملازم ہو، کسی دفتر میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا منیجر راضی ہو، محبت کرے۔ غلام ہے تو آقا مجھ سے محبت کرے، اگر نوکر ہے تو اس کا سرپرست مجھ سے محبت کرے۔ تو دنیا میں یہ خواہش ہر انسان کو رہتی ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اعزاز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے۔ قرآن کریم میں چند اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان میں یہ اوصاف ہوں گے تو رب العالمین اس سے محبت فرمائے گا۔ اب ایسے اوصاف کون کون سے ہیں؟ تو پورے قرآن کریم میں چند صفات ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر کسی سے اللہ محبت کرے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر اعزاز اور خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ رب العالمین جس سے محبت کر رہا ہو۔ اب سب سے پہلا خوش نصیب انسان کون ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً جو لوگ نیکی میں زندگی گزارتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا سب سے پہلا وصف نیکی میں اپنی زندگی گزارنا، یعنی جو انسان نیکوکار ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، رب العالمین فرماتے ہیں میں اسے محبت کروں گا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، ان کی ساری زندگی نیکی میں گزرتی تھی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر ایک آدمی دین سے دور ہے، عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا پیر ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ پہنچا ہوا انسان وہ ہوگا، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جو زندگی میں نیکوکار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگیاں نیکی میں ہی گزرتی تھی۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 55 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے واقعہ یہ لکھا ہے، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، وفات 150 ہجری میں ہے، تو 15 سال کی عمر کے بعد سے وفات تک ہر سال ان کا معمول تھا حج کرتے تھے، تو زندگی میں 55 انہوں نے حج کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں انہوں نے امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے زندگی میں 80 مرتبہ حج کیا۔ 80 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ یہ یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت نوافل پڑھنا ان کا یومیہ کا معمول تھا، حالانکہ یہ اپنے دور کے چیف جسٹس اور قاضی القضات ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے حیوانات کی زندگی اور ان کے حالات لکھے، تو اس میں جب ہدہد پرندے کا تذکرہ آیا تو اس کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے، ان کی والدہ نے اس وقت خواب دیکھا جب یہ ان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ہدہد کا پرندہ نکلا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ انہوں نے صبح ایک معبر سے تعبیر پوچھی کہ میں حالت حمل میں ہوں اور میں نے ہدہد پرندے کو دیکھا کہ وہ میرے جسم سے نکلا اور اڑنے لگا۔ انہوں نے کہا اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو نوافل کثرت سے پڑھے گا، چونکہ ہدہد پرندہ بار بار زمین میں چونچ مارتا ہے، جس جگہ پانی ہوتا ہے یہ اس جگہ چونچ مارتا ہے، تو یہ کنایا تھا اس کے نوافل پڑھنے سے۔ تو جب ان کا یہ بیٹا امام ابو قلابہ پیدا ہوئے تو یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے جس کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں حاضر تھے، تو مسجد کے امام نے سورہ زلزال تلاوت کی۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ مسجد سے چلے گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور یہی سورہ زلزال تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی یہ جو آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ قرآن کی یہ آیت بار بار دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ مسجد کا مؤذن انتظار میں تھا ابھی ان کے نوافل مکمل ہوں، یہ باہر نکلیں تو میں مسجد کا دیا بجھا دوں، دروازے کو تالا لگا دوں۔ کافی دیر انتظار کیا لیکن امام ابو حنیفہ اپنے نوافل میں رہے اور مسلسل روتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے تو انہوں نے دروازے کو ویسے ہی ہلکا سا بند کیا اور چلے گئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب اذان دینے کے لیے آئے تو دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور یہی 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آگے آیا فجر کی اذان دینے لگا تو انہوں نے اپنے نوافل کو مکمل کر دیا، اور پھر میں جب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا تم نے جو میرا عمل دیکھا کسی کو بتانا نہیں، زندگی بھر کسی کو معلوم نہ ہو یہ عمل میرا اللہ کے لیے تھا، تو انہوں نے بھی زندگی میں کسی کو نہ بتایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا ساری رات 2 آیتیں پڑھتے پڑھتے آپ نے گزار دی۔ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو مسجد میں عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ہم کہتے ہیں یہ فارغ آدمی، یہ مولویوں کا کام ہے، طلبہ کا کام ہے، تبلیغی احباب کا کام ہے، ہم تو فارغ نہیں، ہم تو کاروباری ہیں، ہم تاجر ہیں،
ہم عہدے والے، بزنس والے، پیسے والے، ہم فارغ نہیں۔ اصل بات ہے اللہ کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اپنے گھر بلا دیتا ہے، اور جسے توفیق نہیں دیتا اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو پہلا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو اپنی زندگی میں نیکی لے کر آئے تو اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے جس کی زندگی میں توبہ ہو۔ اس لیے ہم کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، گناہوں پہ آنسو بہائیں۔ 7 سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ نہریں اس نے بہائیں، چشمے اس نے بہائے، لیکن آنسوؤں کا جو قطرہ گال پہ آ جائے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح دودھ کا تھنوں سے نکل کر دوبارہ تھن میں جانا محال ہے۔ پہلا انسان وہ جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی ہے۔ جہاد میں پہرا دے رہی ہے اور وہ آنکھ جاگ رہی ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو رہی ہے اور ساری رات وہ جاگنے میں گزار رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا جہنم میں جانا ایسا محال ہے جس طرح کے دودھ کا دوبارہ تھن میں چلا جانا محال ہے۔ تو گویا دوسرا محبوب انسان کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس لیے ہم معمول بنائیں اپنی زندگی میں روزانہ 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم ہیں لیکن یومیہ 70 دفعہ 100 دفعہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابتدا کی زندگی لہو لعب میں، کھیل کود میں، گانا گانے میں، شراب میں گزری تھی۔ تو ایک دن یہ اپنے گھر کے اندر تھے، شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی اور باندیاں آئی ہوئی تھیں، رقاصہ رقص کر رہی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بشر حافی نے کہا جا کر دیکھو کون ہے۔ تو جب باہر گئے تو دیکھا ایک نیک صالح متقی انسان تھا۔ اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا بشر حافی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا یہ بشر حافی کے گھر میں لہو لعب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس نے ایک جملہ کہا اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو یہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارتا۔ لو کان عبدا لاستعمل عدب العبودیت وترک اللہو، اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا، لہو لعب میں زندگی نہ گزارتا۔ یہ جملہ کہا اور وہ چلا گیا۔ خادمہ آئیں اور بشر حافی کو کہا، ایک شخص تھا اور اس نے یہ جملہ کہا، اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو زندگی اللہ کی بندگی میں گزارتا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ تو چلا گیا۔ بشر حافی نے دروازہ کھولا، دوڑتے ہوئے باہر نکلا، تلاش کرنے لگا تو وہ شخص اسے سامنے نظر آ گیا۔ پوچھا بھئی آپ نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو، اگر اللہ کا بندہ ہوتا نیکی میں زندگی گزارتا، لہو لعب کی زندگی کو چھوڑ دیتا۔ بس یہ جملہ اس نے دل سے کہا، بشر حافی کے دل پر لگا، اسی وقت توبہ کر دی۔ فرمایا آج کے بعد لہو لعب کی زندگی میں وقت نہیں گزاروں گا۔ چونکہ ننگے پاؤں دوڑ کر آئے تھے توبہ کے لیے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا حافی۔ پھر اتنے عبادت گزاری میں زندگی گزاری، اتنی نیکی اور تقوی میں گزاری۔ آج جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے کون ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اتنی اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے جھکتا رہتا ہے آئے دن اس کی عزت کم ہوتی جاتی ہے۔
رب العالمین کے اطاعت کرنے والے کائنات کی ساری چیزیں پھر اس کی اطاعت میں لگ جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہے المجالس الوعظیہ، اس میں ایک واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے، بازار میں گشت کر رہے تھے، اتنے میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں میں سے ایک نے کہا حضرت ہمارا دل چاہتا ہے آج ہم ہرن کا گوشت کھائیں اور ہم تازہ دودھ پئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر گئے جنگل میں، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ مہمان ہیں، گوشت کھانا چاہتے ہیں، دودھ پینا چاہتے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کی، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، سلمان فارسی کے قدموں میں گر گئی۔ دائیں طرف نظر دوڑائی تو ایک بکری آئی اور وہ آ کر ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے دودھ نکالا، ان کو دودھ دے دیا اور ہرنی کا شکار ہوا، انہیں گوشت کھلا دیا۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گئے، فرمانے لگا حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی۔ جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتا ہے اللہ رب العزت بیوی بچوں کو، نوکروں کو، احباب کو، رفقا کو اس کی اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے دوسری چیز اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے توبہ کرنے والا۔ جب انسان توبہ کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت گلے شکوے نہیں کرتا، انسان کے ماضی کے سارے گناہوں، ندامت کے 2 آنسو بہا دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، یہ اپنے دور کے بڑے نامور اللہ والے انسان ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے اور وہ ایک جگہ اپنے لیے محل بنا رہا ہے، بہت سارے اس کے نوکر خادم سارے کھڑے ہوئے ہیں، حکم دیتا ہے یہ گھارا استعمال کرو، یہ استعمال کرو، یہ اینٹیں استعمال کرو۔ مالک بن دینار نے جب دیکھا، ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، فرمایا اس نوجوان کے پاس چلتے۔ نوجوان کے پاس گئے، نوجوان ان کو چہرے سے جانتا نہیں تھا، نام تو سنا تھا کہ یہ اپنے دور کے بڑے نیک انسان مالک بن دینار، لیکن اس نوجوان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو جو ساتھ تھا اس نے بتا دیا کہ یہ مالک بن دینار ہے۔ تو نوجوان فوراً قریب آیا، جھک کے سلام کیا، فرمایا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ کہا حضرت اپنے لیے ایک عالیشان گھر بنا رہا۔ کہا اندازاً کتنا خرچہ کرو گے؟ کہا 1 لاکھ دراہم اس پہ خرچہ کروں گا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد میری اس میں رہائش ہوگی۔ مالک بن دینار نے فرمایا اگر تم یہ 1 لاکھ دراہم مجھے دے دو اور میں اس کو وہاں خرچ کروں گا جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ رب العالمین تمہیں اس سے بہترین عالی شان محل جنت میں عطا کرے گا۔ اور وہ محل ایسا ہوگا، وہ گھارے کا بنا ہوا نہیں ہوگا، مشک سے بنا ہوا ہوگا، اس کے بنانے والے دنیا کے مزدور نہیں ہوں گے، رب العالمین کے امر کن سے بنے گا، اور اس عمارت پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اور وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ میں اللہ سے دعا کروں گا، رب العالمین سے امید ہے اللہ تمہیں اس سے بہترین بدلہ دے گا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت مجھے 1 دن سوچنے کی مہلت دے دو۔ مالک بن دینار نے فرمایا سوچو۔ چلے گئے، رات کو اٹھے، تہجد میں دعا کی کہ اے اللہ یہ اتنی بڑی رقم مٹی پہ لگا رہا ہے، اور یہ مٹی ہے، آخر جا کر پھر مٹی ہو جائے گی اور رہنے والا بھی مٹی ہو جائے گا، تو یا اللہ یہ رقم اس چیز میں لگ جائے کہ یہ باقی رہے، اور میں چاہتا ہوں علاقے میں بہت سے مستحق ضرورت مند لوگ ہیں، غریب ہیں، بہت سی مساجد مدارس مستحق ہیں، ان میں تعاون ہو جائے۔ اے اللہ دلوں کو پلٹنے والا تو ہی ہے۔ مالک بن دینار نے رات کو دعا کر دی، صبح پھر نوجوان کے پاس گئے، نوجوان نے 1 لاکھ درہم مالک بن دینار کو دے دی۔ فرمایا حضرت جو آپ نے کہا کہ اللہ جنت میں محل دے گا، مجھے یہ تحریر لکھ کے دے دو۔ مالک بن دینار نے کاغذ منگوایا اور یہ تحریر لکھی کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے مجھے 1 لاکھ دراہم دیے ہیں، میں اس کو وہاں خرچ کروں گا جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا حکم ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو میری لاج رکھنا، تو اس سے بہترین بدلہ اس کو آخرت میں عطا کر دینا، اور اس سے بہترین محل تو عطا کر دینا، تیرا وعدہ ہے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ دگنا سر دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ڈبل در ڈبل کر کے میں لوٹاؤں گا۔ دنیا کا کوئی تاجر ایسا نہیں جو 1,00,000 روپے پر 1,00,000 روپے نفع دے۔ اللہ کہتا ہے ہم 1,00,000 روپے پر 1,00,000، پھر اس سے بھی ڈبل، پھر اس سے بھی ڈبل کر کے تمہیں واپس کریں گے۔ کبھی 10 لاکھ، کبھی 70 لاکھ، اور اگر اخلاص ہو تو کبھی 7 کروڑ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار نے یہ دعا کی تھی۔ نوجوان نے کہا مجھے تحریر لکھ دو۔ انہوں نے یہ تحریر لکھی کہ یا اللہ اس نے مجھے یہ رقم دی ہے، تو اس رقم کو اپنے دربار میں قبول کر اور انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ نوجوان گھر واپس آ گیا، اپنے اسی پرانے گھر میں رہنے لگا۔ چند دن ہی گزرے تھے، مالک بن دینار فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد تلاوت کرنے لگے تو محراب میں ایک کاغذ ان کو نظر آیا۔ مالک بن دینار جب آگے گئے تو یہ وہی کاغذ تھا جو اس نے اس نوجوان کو دیا تھا، جس پہ یہ تحریر تھی کہ اللہ تمہیں اس سے بہترین بدلہ دے گا۔ اور جب اس کو پیچھے پلٹا تو اس میں ایک روشنی تھی، لیکن وہ اس طرح لکھا تھا جس طرح سونے سے آدمی کوئی لکھائی کرتا ہے، اور وہ لکھائی بڑی چمک رہی تھی، بڑی خوبصورت اور روشن تھی، اور اس میں لکھا تھا مالک ہم نے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم سے دعا کی ہم نے اسے پورا کر دیا، اور ہم نے 70 گنا اس سے بڑا اسے محل عطا کیا۔ یہ تحریر اس نے جب دیکھی، مالک بن دینار نے کاغذ اٹھایا اور اسی نوجوان کے گھر پہنچا۔ جب گیا تو باہر دیکھا چند لوگ کھڑے ہیں، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مالک بن دینار نے وہاں پہنچ کر تعزیت کی، پوچھا ان کے ورثہ میں کوئی ہیں؟ کہا ہاں ہیں، ان کے چند بھائی موجود ہیں، والد موجود ہیں۔ مالک بن دینار کی ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اس کو غسل کس نے دیا تھا؟ غسل دینے والا شخص آ گیا، فرمایا اس نوجوان نے کوئی وصیت کی تھی؟ کہا اس نے کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو ایک کاغذ دیا تھا، کہا یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، تو ہم نے وہ کاغذ اس کے کفن میں رکھا تھا۔ کہا کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ کہا لکھا تھا کہ مالک بن دینار نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا بہترین تو انہیں بدلہ دے دینا۔ کہا وہ ہم نے اس کے کفن میں رکھا تھا۔ مالک بن دینار نے جیب سے کاغذ نکالا، غسل دینے والے سے کہا کیا یہی کاغذ تھا؟ اس نے کہا حضرت یہی کاغذ تھا، یہی کاغذ تھا، اور یہ تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن میں رکھا، آپ کے پاس یہ کہ کاغذ کیسے آ گیا؟ فرمایا میں نے مسجد کے محراب میں اس کو پایا تھا، اور جب کاغذ کو پلٹا تو اس کے پیچھے لکھا تھا مالک جو تم نے اس سے وعدہ کیا ہے ہم اس سے بہترین، اس سے 70 گنا زیادہ بڑا محل دیں گے، اور ہم تمہارے وعدے کی لاج رکھیں گے، اس نے تمہارے رب کے نام پر خرچ کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا سارے مالدار آ گئے۔ کوئی مالک بن دینار سے کہتا تھا حضرت 2 لاکھ درہم لے لو، ہم سے وعدہ کر دو۔ کوئی کہتا 10 لاکھ درہم دے دو، حضرت ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں محل کا وعدہ ہو۔ فرمایا بھائی سودے تو بن دیکھے ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد سودا نہیں، اب تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو، اس کو اللہ نے بدلہ دیا۔ اس نے تو صرف میرے کہنے پر اتنی بڑی رقم دے دی کہ 1 لاکھ درہم مجھے دے دیے۔ آج کے دور میں یہ کروڑوں روپے بنتا ہے۔ آج تو رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ مسجد کی جھولی گزرتی ہے، جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہو تو رب کے نام پہ دے دیں۔ خدا سے مانگتے ہیں کروڑوں روپے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو 5 اور 10 روپے۔ کبھی سوچا نہیں یہ رب نے مال تجھے دیا؟ انسان اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولے، ماضی کے احوال اور واقعات کو کبھی فراموش نہ کریں، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے۔ وہ دیکھے نہ ہمارے اندر صلاحیت، نہ استعداد، نہ خوبیاں، نہ کوئی مہارت، لیکن رب العالمین نے آج سر چھپانے کی جگہ دے دی، زندگی گزارنے کی اللہ نے بہترین ہمیں توفیق دے دی، یہ سب میرے رب کی طرف سے عطا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا ایاز۔ سلطان کو ایاز سے بڑی محبت تھی، اور وزراء کو بڑا حسد ہوتا تھا کہ سلطان ایاز سے کیوں محبت کرتا۔ تو وزراء نے آ کر ایک دن سلطان سے کہا کہ ہر صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایاز اپنی الماری کھولتا ہے اور اس الماری میں کسی چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر الماری بند کر دیتا ہے، ہمارا خیال ہے اس ایاز نے آپ کے درہم اور دینار چھپائے ہیں، اس نے کوئی قیمتی ہیرے جواہرات لیے ہیں کہ ہر دن اس کو دیکھتا ہے۔ سلطان نے کہا ایاز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرا بڑا قابل اعتماد ہے، ایسی بات نہیں۔ کہا حضرت آپ اس کی الماری چیک تو کر لو۔ سلطان نے ایاز سے چابی لی، ان وزراء سے کہا جا کر تم خود دیکھو۔ وزراء گئے، الماری کھولی،
دیکھا اندر انہیں نظر آیا کہ ایک پھٹی پرانی ٹوپی پڑی ہے، ایک بوسیدہ سا لباس پڑا ہوا ہے، اور ایک جوتیوں کا ایک جوڑا ہے چمڑے کی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی پیوند لگی ہوئی جوتیاں ہیں، اس کے علاوہ اندر کچھ نہیں ہے۔ تو وزراء نے کہا حضرت اندر تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کیا پڑا ہوا ہے؟ کہا یہ لباس ہے۔ کہا وہی لے کر آؤ۔ وہی لے کر آ گئے۔ سلطان نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایاز چوری نہیں کر سکتا، ایاز میرا قابل اعتماد ہے، ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو وزراء نے کہا پھر یہ ہر روز اسے دیکھتا تھا تو ہمیں اس وجہ سے ہمیں حیرت میں پڑ گئے کہ کیوں دیکھ رہا ہے۔ سلطان نے ایاز کو بلایا، ایاز تم ہر دن الماری کھول کر کیا دیکھتے ہو؟ ایاز نے آگے سے جواب دیا بادشاہ سلامت، میں ہر دن الماری کھول کر اپنے پھٹے ہوئے اس لباس کو، اپنی پھٹی ہوئی اس ٹوپی کو اور اپنے پیوند زدہ جوتوں کو دیکھتا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، ایاز تیری حیثیت تو یہ تھی کہ تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنتا تھا، آج اللہ نے تجھے اگر سلطان کا وزیر بنا دیا تو اپنے ماضی کو نہ بھولنا۔ آج اگر تو سلطان کا قریب ہو گیا، ماضی کو نہیں بھولنا، ماضی میں تو کیسا تھا۔ اس لیے اللہ جب دولت، پیسہ، عہدہ دے دے، عزتیں دے دے، ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کے احوال کو دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کیسی گزری، اللہ نے مجھے دیا تو امتحان۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے کون ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا۔ تو پہلا انسان تھا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی میں زندگی گزارنے والا۔ دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والا۔ تیسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والا۔ پاک صاف رہنے والا اللہ فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قباء والوں کی تعریف کی، جنہوں نے مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے تھے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی۔ اللہ نے کیا لفظ فرمایا؟ پہلے دن سے تقوی پہ بنیاد رکھی گئی۔ جن مسجدوں کی، جن اداروں کی بنیادیں پہلے دن سے تقوی پر ہوتی ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ہر آنے والے دن میں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ من کان للہ یبقی، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو مخلوق کے لیے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جس کام کی بنیاد میں اخلاص ہوگا، ہر آنے والے دن میں اس کام کی قبولیت بڑھتی جائے گی۔ تو فرمایا مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، اور یہاں چند لوگ وہ ہیں جو پاکی کی زندگی گزارتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور اللہ ایسے پاک رہنے والوں سے تو محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا اللہ نے تمہاری قرآن میں تعریف کی ہے، تم کس طرح پاکی کی زندگی گزارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ڈیلے سے بھی استنجا کرتے ہیں، پانی سے بھی کرتے ہیں، یعنی خوب پاکی کے اہتمام ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ تو تیسرا آدمی وہ ہے جو صاف ستھرا رہے۔ ہم لوگ گندا رہنے میں، میلے کچیلے رہنے کو بزرگی سمجھتے ہیں، یہ بزرگی نہیں۔ صاف ستھرا رہنا، نظافت کی زندگی گزارنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے، غسل کر کے پھر جمعے کی نماز کو آئے۔ مقصد یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو کر آئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تیسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے جو اپنی زندگی پاکی میں گزارے۔ قرآن کریم میں چوتھا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے کون ہے؟ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس کی زندگی میں صبر ہو، حالات جیسے بھی آئیں مشکل اور تکلیف والے، وہ صبر کرے، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں کتنا صبر ہوتا تھا۔ ایک واقعہ نقل کیا علامہ محمد بن یوسف صالحی نے سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد میں، اور سیرت کی دوسری کتاب السیرۃ الحلبیہ میں واقعہ ہے۔ غزوہ احد کا جب معرکہ ہوا، 70 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اگلے دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں آ رہی تھیں تو میں نے دیکھا سامنے سے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں سواری پر، اونٹنی کی سواری پر بیٹھی ہیں، دائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، بائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ جب میں قریب گئی میں نے اس خاتون کو سلام کیا، میں نے کہا یہ دائیں بائیں کیا چیز ہے جو بوروں میں ڈالی ہے اور اونٹوں کے ارد گرد لٹک رہی ہے؟ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ ایک طرف میرے خاون عمر بن جموح کی لاش ہے اور ایک طرف میرے بھائی عبداللہ کی لاش ہے اور آگے میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے۔ یہ تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور یہ تین ایک میرا بیٹا، ایک میرا بھائی اور ایک میرا خاون عمر بن جموح، تو یہ ان کی لاشیں ہیں، میں یہ لے کر جا رہی ہوں۔ کیا صبر ہے اس خاتون کا! تھوڑی دیر کے لیے کوئی انسان سوچے ایک دن میں گھر سے 3 جنازے اٹھ جائیں، دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج تو ذرا سی تکلیف آ جائے ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، رب العالمین سے گلے کرتے ہیں کہ علاقے میں کوئی نہ ملا، اللہ نے میرے بیٹے کا روح قبض کرا دی، میرے بیٹے پر پریشانی آ گئی۔ تھوڑی دیر سوچیں سلف اور صحابہ پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، ایک دن میں اس خاتون کے 3 جنازے اٹھے۔ اس کا خاون یہ عمر بن جموح وہ صحابی ہے، یہ پاؤں سے لنگڑا تھا، جب بدر میں آنے لگا تو چونکہ لنگڑا تھا، بیٹوں نے کہا ابا جی آپ نہ جاؤ، لنگڑے ہو آپ لڑ نہیں سکو گے، تو بیٹوں نے ان کو روک دیا۔ جب احد کا معرکہ آیا تھا ان کے 4 بیٹے بھی اس میں شریک ہوئے تھے، پھر بیٹوں نے روک دیا ابا جی آپ نہ جاؤ، کہیں آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ لنگڑے ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فرمایا بیٹوں میں جاؤں گا اور انشاءاللہ امید شہید ہوں گا اور اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت میں جاؤں گا۔ بیٹے آئے حضور کے پاس، ابا جی کہہ رہے ہم تو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ عمر بن جموح آئے، یا رسول اللہ میں تو جاؤں گا اور میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوموں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا، اجازت دے دی، اور جب یہی عمر بن جموح شہید ہوئے تھے آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں عمر اپنے اسی پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہے، اور اللہ نے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ پھر جب ان کی قبر احد کے دامن میں بنی اور ان کی قبر میں ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دفنایا گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا 46 سال کے بعد۔ حضرت امیر معاویہ کا جب دور خلافت آیا وہاں قریب سے نہر کھدوانی تھی، تو انہوں نے کہا اگر اس کے قریب کسی کی قبر ہے تو مردوں کو دوسری جگہ منتقل کریں گے، کیونکہ نہر یہاں سے جاری کرنی ہے۔ اہل مدینہ کو لوگوں کو پانی کی بڑی پریشانی تھی، تو یہ بالکل احد کے دامن میں یہ قبر تھی۔ تو جب اس قبر کو کھودا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، میرے والد جو تھے شہید ہوئے عبداللہ بن حرام، وہ بھی اس طرح لیٹے ہوئے ہیں جس طرح کوئی آدمی بڑے اطمینان کی زندگی سو رہا ہو، اور چہرے پر ان کی مسکراہٹ تھی۔ کہا پھر جب عمر بن جموح کو دیکھا دوسری طرف تو ان کے سر پہ زخم لگا تھا، ان کا ہاتھ ان کے زخم پہ تھا۔ کہا ہم نے ہاتھ کو ہٹایا تو خون بہنے لگ گیا، اور جسم اسی طرح تر و تازہ 46 سال کے بعد اب بھی جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ کہا جیسے خون نکلا تو پوری قبر معطر ہو گئی اور ارد گرد مشک اور عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا خاتون میں صبر ہے، ایک دن میں 3 جنازے اٹھ گئے لیکن صبر کیا۔ تو چوتھا آدمی اللہ کو کون سا محبوب ہے، واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرنے والا۔ 5واں انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو انصاف کرنے والے ہوں گے، ظلم سے بچیں گے، عدل اور انصاف پہ زندگی گزاریں گے، رب العالمین فرماتا ہے میں اس سے محبت کروں گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل کتنا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلے بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا، گواہوں سے بات ثابت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اسامہ بن زید کے پاس آ گئے کہ آپ سفارش کر دیں کسی طرح یہ حد نافذ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ تو یہ عدل کا حکم اللہ کو کون پسند، جن کی زندگی عدل میں گزرے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، ہارون الرشید کے زمانے میں یہ رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ بڑے پریشان تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ واقعہ علامہ زاہد الکوثری نے حسن التقاضی
فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی میں لکھا۔ تو یہ رو رہے تھے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کبھی میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا، کبھی میں نے شراب نہیں پی، کبھی میں نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام قصداً نہیں کیا، اللہ نے زندگی الحمدللہ نیکی میں گزاری۔ یہ وہ انسان تھے جو 200 رکعت یومیہ نوافل پڑھا کرتے، ایک منزل روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہفتے میں ایک قرآن امام ابو یوسف کا مکمل ہوتا تھا۔ فرمایا اتنی نیکی میں زندگی گزاری، ہزاروں مسائل کا تم نے استنباط کیا، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا زندگی میں ایک فیصلہ کیا ہے، شاید اللہ اس فیصلے کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر دے۔ کہا کیا فیصلہ تھا؟ ہارون الرشید نے واقعہ سنایا امام ابو یوسف نے واقعہ سنایا کہ جب میں قاضی تھا، میرے پاس روزانہ معاملے آتے، میں فیصلہ کرتا۔ ایک دن ایک عیسائی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید نے میری زمین پہ قبضہ کیا۔ میں نے اس کی بات سنی، اس نے کہا میرے پاس ثبوت ہے، اپنے کاغذات لے کر آیا۔ تو میں نے اس کے کاغذات پڑھے، میں نے کہا اگلے دن آ جانا، میں ہارون الرشید کو بھی بلاؤں گا، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ اگلے دن وقت کا بادشاہ ہارون الرشید بھی بیٹھا ہے، سامنے عیسائی شخص ہے۔ اس عیسائی سے کہا ہاں اپنا مقدمہ پیش کرو۔ اس نے کہا میری زمین پر ہارون الرشید نے قبضہ کیا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ گواہ کوئی نہیں، یہ ایک تحریر، ایک کاغذ کی تحریر تھی کہ زمین میری ہے۔ کہا تحریر سے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس گواہ ہونے چاہیے، بینہ ہو، یا تم نے زمین خریدی اس کے کاغذات تمہارے پاس ہوں، اس پر گواہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو شریعت کا اصول ہے جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی پر قسم آتی ہے۔ تو اب ہارون الرشید کو امام ابو یوسف نے کہا تم قسم کھاتے ہو کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ اس نے قسم کھائی، بادشاہ نے کہا ہاں یہ زمین میری ہے، اور یہ زمین مجھے ابو جعفر منصور نے دی تھی اپنے دور میں، اس نے مجھے دی، یہ زمین میری ہے۔ اب چونکہ مدعی نے قسم کھا لی تو فیصلہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو زمین بادشاہ کو مل گئی۔ اب فیصلہ شریعت کے مطابق ہوا ہے، لیکن پھر پوچھا اب رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس دن جب میں فیصلہ کر رہا تھا وہ عیسائی سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا اور وقت کا بادشاہ میرے دائیں طرف بیٹھا تھا، میں نے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا اس عیسائی کے ساتھ، کہیں اللہ اس بارے میں مجھ سے پوچھ نہ لے۔ فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہو بھی کیا، بادشاہ کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، لیکن فرمائے صرف اس لیے رو رہا ہوں میں نے اسے سامنے کیوں نہیں کھڑا کیا، میرے قریب وہ بیٹھ گیا، کہیں اللہ اس بارے میں نہ پوچھ لے۔ تو پانچواں انسان اللہ کو کون پسند ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، وہ جو انصاف کی زندگی گزارے۔ چھٹا انسان اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اللہ کو بڑے پسند، جس کا بھروسہ صرف رب العالمین کی ذات پر ہو۔ آج ہم سب سے آخر میں جو ہمیں یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے، سب سے پہلی ہماری نظر جاتی ہے دوستوں پر، احباب پر، دولت پر، پیسے پر، رب پہ نظر جاتی ہے سب سے آخر میں۔ مسلمان کی پہلی نظر رب العالمین پہ جانی چاہیے۔ آج کوئی سفر کرتا ہے، پوچھتے ہے کہاں ٹھہرو گے؟ کہا جی دوست کے ہاں ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو کہا کہ میری کلاس کا ساتھی ہے اس کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ بھئی اس سے ملاقات نہیں ہوئی پھر کیا کرو گے؟ کہا کسی ہوٹل میں رہوں گا۔ کہا کسی ہوٹل میں بھی جگہ نہ ملی پھر؟ کہا اللہ مالک ہے۔ تو اللہ کب یاد آتا ہے؟ آخر میں۔ مسلمان کو رب یاد آنا چاہیے سب سے پہلے۔ کوئی پوچھے کہاں ٹھہرے گا؟ جہاں مجھے میرا رب رکھے گا۔ کیا کھائے گا؟ جو رب العالمین کھلائے گا۔ کیا معاش کرے گا؟ جو رب العالمین کی طرف سے میرے لیے ہوگا۔ تو ایک انسان اللہ کو وہ پسند جس کی زندگی میں توکل ہو، اللہ پر بھروسہ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے انتظام خود کر دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھا، محمد نام کے 4 محدثین تھے، چاروں کا نام محمد تھا۔ محمد بن نصر مروزی، محمد بن جریر طبری، محمد بن منذر، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، چاروں محمد نام کے بڑے محدثین ہیں۔ حافظ نے البدایہ والنہایہ میں محمد بن نصر کے ترجمے میں واقعہ لکھا، یہ چاروں محدث ایک گھر میں جمع ہو گئے، حدیث کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہم اس کو جمع کریں تاکہ آنے والی امت تک یہ حدیثیں پہنچ جائیں۔ اور وہ بیٹھے ہیں حدیثوں کو لکھ رہے ہیں۔ اس دور میں لکڑی کے قلم، دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر کام ہوتا تھا۔ آج تو ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، الحمدللہ قالینیں بچھی ہیں، تمام اسباب ہیں، لیکن کام کرنے والے کوئی نہیں۔ تو یہ چاروں حدیثیں جمع کر رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ اب دوپہر کا وقت ہوگا،
رات کا وقت ہوگا، کھانے کے لیے کیا ترتیب ہو؟ کہا اگر ہم چاروں کام میں لگ گئے، مزدوری میں لگ گئے تو یہ دین کا کام رہ جائے گا، آنے والی نسلوں تک حدیثیں نہیں پہنچیں گی۔ کہا قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ محنت مزدوری کرے، باقی ساتھی لکھتے رہیں۔ قرآن دازی کی محمد بن نصر مروزی کا نام نکلا۔ ان سے کہا بھئی چلو آپ جاؤ، وہ چلے گئے، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی حدیثیں ہم جمع کر رہے ہیں، اگر ہم چاہیں دنیا کے کام میں لگ جائیں گے لیکن یہ حدیثیں رہ جائیں گی، اگر یہ کام تیرے ہاں قبول ہے اے اللہ تو اس کے اسباب خود پیدا فرما دے۔ یہ ادھر رو رہے ہیں، ادھر مصر کا بادشاہ احمد بن طولون سویا ہوا ہے، اور مصر کے بادشاہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں احمد بن طولون اٹھو، محمد نام کے 4 محدثین میری حدیثوں کو فلاں جگہ بیٹھے جمع کر رہے ہیں، جا کر ان کی خدمت کرو، انہیں کھانا پہنچاؤ، جتنی ضرورتیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ بادشاہوں کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ احمد بن طولون اٹھا، وزراء کو لیا، مختلف قسم کے کھانے بنوائے، رنگ رنگ قسم کے کھانے، بادشاہ آگے وزراء پیچھے، سب حیران و پریشان بادشاہ کہاں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک آبادی میں داخل ہوئے، جو جگہ خواب میں انہیں بتائی گئی اس جگہ پہنچے، دستک دی، پوچھا محمد بن نصر کہاں ہیں؟ تو ان تینوں محمد نام کے محدثین پریشان ہو گئے، بادشاہ وزراء کہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا محمد بن نصر کہاں ہیں؟ کہا وہ تو مزدوری کے لیے نکلے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے تلاش کرو، تلاش کرتے رہے، دائیں بائیں نہیں ملا، تو کسی نے کہا مسجد میں دیکھو، مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ محمد بن نصر نے سجدے میں سر رکھا ہے، رو رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے محمد پیچھے سے آئے، کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا محمد اٹھو، اللہ نے انتظام کر دیا، وقت کے بادشاہ کو خدمت پہ لگا دیا۔ محمد بن نصر مروزی اٹھے اور باہر آئے، احمد بن طولون بادشاہ نے سب کو 1000 درہم دیے، جگہ خرید کے وقف کر دی کہ اس جگہ تم حدیث کی خدمت کرو، تمہارا جتنا خرچہ ہوگا میری طرف سے ہوگا، کھانا پینا تمام اسباب مہیا کر دیے، قریب کی جگہ خرید کر مسجد بنا دی، اس جگہ کو دارالحدیث بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ یوں اسباب بنا دیتا ہے۔ آج مسلمان کا رب العالمین پر عقیدہ کمزور ہو گیا، توکل کمزور ہے، اس لیے چھٹا محبوب کون ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے۔ 7واں اور آخری انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے کون ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب الذین ان یقاتلوا فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں یوں لڑیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کریں، اللہ فرماتا ہے میں ان مجاہدین سے محبت کرتا ہوں۔ سورہ صف میں اللہ فرما رہا ہے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں ہمیشہ تعاون کریں، نہ تعاون ہو سکے تو انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ 7 خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ اوصاف لائیں تاکہ رب العالمین ہم سے بھی محبت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔